السلام علیکم سیونتھ کلاس. آج کا ہمارا اسلامیات کا ٹاپک ہے غزوہ حنین، یعنی ہمارا عنوان ہے غزوہ حنین. کوڈ نمبر ہے 24.1.2. اس کا یہ پارٹ 2 ہے. آج ہم پڑھیں گے غزوہ حنین کے تعارف کے بارے میں، اس کا پس منظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس، اسلامی لشکر کی تیاری، مسلمانوں پر حملہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور اس کے نتائج و اثرات. یہ اس کے مین پوائنٹس ہیں جو میں یہاں پر رائٹ کیے ہیں. غزوہ حنین کا تعارف، یہ حنین ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ جنگ ہوئی. اس مقام کی نسبت کی وجہ سے اس کو غزوہ حنین کہتے ہیں. یہ حنین کی وادی جو ہے یہ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان واقع ہے. اس غزوے کو غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہودیوں کے جو دو قبائل تھے، قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف، ان دونوں قبائل نے مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ کی تھی. اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ 8 ہجری میں جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو جو یہودیوں کے یہ جو دو قبائل تھے، ان کے لیے ہرگز بھی اس بات کو یعنی ماننا بہت زیادہ مشکل تھا. یعنی گوارا نہ کیا انہوں نے اس بات کو ماننا کہ ہم اپنی ہار تسلیم کر لیں. تو ان کو اپنی شکست کو تسلیم کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہا. چنانچہ انہوں نے قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن نے مل کے اور اپنے ساتھ کچھ چھوٹے قبائل جو ان کے ارد گرد تھے ان کو آپس میں ملا کر مسلمانوں سے بدلہ لینے کی سازش کی. ان کا جو سردار تھا مالک بن اوف نصری، یہ یعنی ہرگز بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں کسی طرح بھی مسلمانوں سے ہم یعنی شکست دکھائیں. تو اس نے ایک تدبیر چلی، یعنی ایک چال چلی اس جنگ میں جیتنے کے لیے. اس نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ اپنا سارا یعنی مال اور مویشی اور اپنی بیویاں اپنے ساتھ لے کر اس جنگ میں جائیں گے تاکہ کسی کو بھی یہ یعنی احساس نہ ہو کہ وہ اس کے پیچھے اس کی ماں ہے، اس کے جائیداد یا کوئی بھی کسی چیز کا خیال نہ رہے اس کے دل میں. وہ سارا کچھ جس کی اس کے دل میں محبت ہے وہ اس کے ساتھ ہی آئے. تو یہ چال اس نے مسلمانوں کے خلاف چلی اس جنگ میں جیتنے کے لیے، اس جنگ کو جیتنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کر بھیجا، یعنی کفار کی خبر لانے کے لیے کہ آپ معاملات کی خبر لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان حالات میں. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے علاقے میں گئے اور وہاں پر جا کر یعنی جو صورتحال تھی اس سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ بے شک یعنی کفار بالکل تیار ہے ہم سے لڑنے کے لیے یہودی. تو اسلامی لشکر نے بھی تیاری کی. 6 شوال المکرم 8 ہجری کو مسلمانوں کا لشکر غزوہ حنین کے لیے تیار ہوا اور وہاں سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا. اس میں 10,000 وہی فوج تھی جنہوں نے فتح مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس میں 2,009 مسلم تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد نیا اسلام قبول کیا. تو مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں زیادہ تھی. اس سے پہلے جتنی بھی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد یا غزوہ احزاب، جتنی بھی جنگیں تھیں ان میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی. یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں زیادہ تھی. تو اس یعنی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام کے منہ سے یہ نکل گیا کہ آج ہماری تعداد کی کثرت کی وجہ سے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، یعنی ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ کلمات ناپسند، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پسند نہیں کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک پہاڑ پر چڑھ کے یعنی میں فلاں پہاڑ پر چڑھا اور میں نے دیکھا کہ جو قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن کا لشکر ہے وہ مسلمانوں کے لیے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہے یعنی حنین کے مقام پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شوال المکرم 8 ہجری کو غزوہ حنین میں پڑاؤ ڈالا. لیکن مسلمان اس بات سے بے خبر تھے کہ کفار وہاں پر پہلے ہی موجود تھے اور انہوں نے گھاٹیوں میں اور جو تنگ راستے تھے وہاں پر اپنے تیر انداز چھوڑ رکھے تھے یعنی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. جیسے ہی مسلمانوں نے اس وادی میں قدم رکھا تو انہوں نے اچانک ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ یعنی حالات اچانک ان پر حملہ کرنے کی وجہ سے وہ سنبھل نہ سکے، بلکہ بھگدڑ مچ گئی ان کی فوج میں اور ادھر ادھر سارے بکھر گئے. لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا اور آپ اکیلے ہی اس لشکر کے سامنے ویسے ہی کھڑے رہے. اور آپ کے ساتھ کچھ جانسار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یعنی یہ کلمات ادا فرمائے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں.
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں جانب دیکھا اور فرمایا یا معاشر الانصار، یعنی اے گروہ انصار. اس کے بعد انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بائیں طرف دیکھا اور فرمایا کہ یا للمہاجرین، یعنی اے مہاجرین کو پکارا. اس کے بعد مہاجرین نے بھی آپ کی پکار پر لبیک کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کیونکہ ان کی آواز بہت زیادہ بلند تھی، کہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ انصار اور مہاجرین کو پکاریں. تو انہوں نے بھی اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، انہوں نے بھی ان کو یا انصار اور یا المہاجرین اور یا معاشر الانصار کہہ کر پکارا. اور اسی یعنی اس وقت ساری فوج دوبارہ واپس اپنی پوزیشن پہ یعنی قائم ہو گئی دوبارہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھری، جس میں آپ نے ایک مٹھی میں مٹی بھری اور ان کی یعنی چہروں پر ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں. تو اس کے بعد جنگ کا یعنی پانسا ہی پلٹ گیا، اور جو یعنی کفار جیت رہے تھے اچانک ہی یعنی ان کی آنکھوں پہ ایسا ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھیں اس مٹی سے نہ بھر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بھی پہلے ہی یعنی غیب، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، تو آپ نے پہلے اس بات کی بشارت ان کو دی تھی، یہ خوشخبری دی تھی کہ ان قریب جو مال غنیمت یعنی بنو ثقیف اور بنو حوازن جو اتنے زیادہ مال غنیمت کے ساتھ اپنی بیوی اپنے جانوروں اور مال و اسباب کے ساتھ وہ اس جنگ میں آ رہے ہیں، ان قریب جو مسلمانوں کا ہوگا. یعنی مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جنگ جیتنے کی صورت میں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اس بات کی خبر دی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ مال غنیمت مسلمانوں کا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی. لیکن قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو یاد کروایا کہ جب غزوہ حنین میں مسلمان اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے یعنی غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی زمین جو اتنی یعنی بڑی ہونے کی وجہ سے بڑی ہونے کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی، یعنی ان کو خود سمجھ نہ آیا کہ وہ کس طرف جائیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، یعنی ان کو تسلی دی اور ایسی جماعت کے ذریعے ان کی مدد کی کہ جن کو انہوں نے نہیں دیکھا. اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا حساب تو جہنم میں یعنی ان کا کافروں کا بدلہ ان کی سزا تو جہنم ہی ہے. اس غزوے کے نتائج و اثرات یہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کثیر تعداد میں مال غنیمت ملا، جس میں 4000 کفار قیدی بنا لیے گئے. قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن کے 4000 قیدی بنا لیے گئے اور 70 ان کے کفار قتل کیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو قیدی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے حصے میں بھی جو قیدی آئے انہوں نے ان کو رہا کر دیا. آپ کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے کفار نے اسلام قبول کر لیا. اور یعنی اہل عرب پر جو خطرات تھے جنگ و جدال کے وہ بھی مسلمانوں پر یعنی ہر وقت جو خطرہ رہتا تھا ان کا حملہ کرنے کا وہ بھی ختم ہو گیا. اور اس یعنی جنگ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کو اور مسلمانوں پر اس چیز کو واضح کیا کہ کبھی بھی مال و اسباب اور جنگ کی طاقت کی وجہ سے تم جنگ نہیں جیت سکتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے جو تمہارے ساتھ شامل حال ہے اور اسی کی وجہ سے تم ہر مقام پر فتح حاصل کرتے ہو. تو یہ غزوہ حنین کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کہ اللہ حافظ.